السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور جس کے نتیجے میں تعلیمی ادارے بند ہیں، اساتذہ اور طلبہ چھٹی پر ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، خانگی جو مدارس ہیں، ان کے سلسلے میں ایک بات یہ عام ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی تنخواہوں کو غائب کر رہے ہیں اور ان کو بعض تو مدرسین کو اپنے جواب دے دیا ہے کہ بھائی اب ہمارے آپ مدرس نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، جب سے تعلیم شروع ہوگی پھر تنخواہ جاری ہوگی۔ یہ جو چھٹیاں چل رہی ہیں سرکاری حیثیت سے، ان ایام کی، ان مہینوں کی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں سوال ہے، کیا اصحاب مدارس کا یہ طرز عمل صحیح ہے؟ اساتذہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب مدارس کے لیے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے ذرائع آمدنی متاثر ہوئے اور جس کی وجہ سے وہ بہت سے مدارس اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ موجودہ وقت میں وہ اپنے اساتذہ کو تنخواہیں پہنچا سکیں۔ یہ مجبوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، بعض ادارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اکثر جو مدارس ہیں ہمارے بر صغیر ہند کے، وہ چندوں پر چلتے تھے، اور اس سال رمضان پورا معطل رہا، چندہ نہیں ہوا مدارس کا۔ سال بھر کی تنخواہیں وہ رمضان میں وصول کر کے جمع کر لیتے تھے، صدقات و خیرات سے، چندے سے۔ لیکن اس سال چونکہ رمضان میں نکلنا نہیں ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے مدارس کی پوزیشن پتلی ہو گئی ہے، اور اکثر مدارس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ اس صورتحال میں اپنے اساتذہ کو تنخواہیں وقت پر دے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ان مدارس کا طرز عمل صحیح نہیں ہے جو اس صورتحال میں اپنے مدرسین کو جو ہے اور موظفین کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں اور ان کی نوکریاں ختم کر رہے ہیں یا ان کی تنخواہوں سے دستبرداری اختیار کر رہے ہیں کہ ہم تنخواہ ان ایام کی نہیں دیں گے۔ یہ دونوں طرز عمل سے غلط ہے۔ اساتذہ کو بھی سمجھنا چاہیے اپنے اداروں کی کیفیت کو، ان کی حالت کو، اس کے ساتھ ان کو بھی نرم پہلو رکھنا چاہیے، اور اصحاب مدارس کی یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے موظفین کا، اپنے مدرسین کا پورا خیال رکھیں۔ اگر ان کی جگہ پر یہ خود ہوتے تو کیا ہوتا؟ ناظم صاحب کو، صدر صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ان مدرسین کی جگہ پر یہ خود مدرس ہوتے کسی ادارے میں اور ان کی تنخواہ ختم کر دی جاتی یا ان کی نوکری برخاست کر دی جاتی تو ان پر کیا گزرتا؟ بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث سے میرے بھائی، لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ناظم صاحب کی، صدر صاحب
کی پوزیشن ہوتی، وہ نوکری کرتے، ان کی تنخواہیں روک دی جاتی یا ان کی نوکری ختم کر دی جاتی تو ان پر کیا بیتتی۔ آج لاک ڈاؤن کا ہے، اس میں تو ہمدردی بھائی خواہی کا سلسلہ جو ہے جاری رکھنا چاہیے، ہمدردی اور بھائی خواہی کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور جو ہے ساتھ دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے جس قدر ہو سکے۔ تسلی دینا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا خزانہ خالی ہے، بینک بیلنس آپ کے پاس نہیں ہے، مدرسے کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، تو چاہیے تھا کہ ان کو تسلی کے کلمات تو کہتے، ان کو تسلی دیتے، بھائی اطمینان رکھو، انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے تو آپ کا کے حقوق مکمل ادا کیے جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تسلی کے کلمات تو کہو، یہ چاہے کہ ان کی نوکریاں ختم کر دو اور یہ اعلان کر دو کہ جو ہے جب تک تعلیم نہیں شروع ہوگی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ آپ کے وہ موظف ہیں، آپ کے وہ موظف ہیں، ان کی تنخواہ چاہے وہ آپ ان سے تعلیم لیں کام یا کام نہ لے سکیں، آپ اپنی مجبوری سے ان سے کام نہیں لے پا رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، وہ خود گھر نہیں بیٹھ گئے ہیں، خود انہوں نے کام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ کی مجبوری، آپ کام لے نہیں پا رہے ہیں، قانونی پیچیدگی ہے، یہ تو آپ کی کمزوری ہے، ان کی کوئی کمزوری نہیں، اس لیے وہ تنخواہ کے برابر کے مستحق، اور ذمہ داران کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ کا انتظام کریں، فوری طور سے نہیں کر سکتے تو بعد میں کیجیے، تسلی دیجیے ان کو کہ انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے تو آپ لوگوں کی تنخواہیں محفوظ ہیں، وہ آپ کو ملیں گی، آپ کسی طرح گزارا کیجیے، کیونکہ مدرسین میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سہارا وہی تنخواہ ہے، اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو لاک ڈاؤن سے جو افراتفری مچی ہے اور جس مصیبت میں لوگ شکار ہوئے ہیں، ہمارے مدرسین بھی اس کا شکار ہیں، تو اس صورت میں ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا چاہیے، چاہے کہ تعاون کرنے کے آپ یہ بد اخلاقی کا ثبوت، یہ بد اخلاقی ہے، یہ ثبوت دیں کہ ان کی نوکریاں ختم کر دیں یا ان کی تنخواہیں غائب کر دیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی ان مہینوں کی یا ان ایام کی تنخواہ نہیں ملے گی، وہ خود سے تھوڑے رکے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسانیت کے منافی ہے، اسلامی تعلیم کے منافی ہے، اپنے ان احباب کا، آپ کی فیملی کے وہ لوگ ہیں، آپ کے مدرسے کے کنبے کے لوگ ہیں، ان کا ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے، ان کو دلاسا دلانا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ دھڑا دھڑ ان کی نوکریاں ختم کر دیں، ان کی تنخواہیں ختم کر دیں، یہ غلط چیز ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں تو انسان دوسروں کا سہارا بنتا ہے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے حالات میں جو یہ عام مصیبت آئی ہوئی ہے سب کے لیے، سب اس میں گرفتار ہیں، اس میں تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے، کوئی پیاسا ہے تو پانی پلائیے، کتے کو بھی پانی پلانے سے جو ہے جنت مل جاتی ہے، کبائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں، ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ تو نیکی کا کام ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ جانور کو بھی ہم بھوکے نہیں مرنے دے سکتے، جانور بھوکے مر رہا ہے اس کو کھانا ہم دیں گے؟ جب اس جانور کی، ایک کتے کی، ایک نجس جانور کی جو یہ حیثیت ہے، تو ایک انسان کا مقام کس قدر بالا ہے۔ تو بجائے کہ تعاون کرنے کے اور ان کو اور زک پہنچانے کی، جو ہمارے نظما اور صدور جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور تکلیف پہنچاؤ، ان کی نوکریاں برخاست کر دو، ان کی تنخواہیں غائب کر دو، یہ کبھی بھی ہے نہیں۔ ہاں، آپ کے پاس نہیں استطاعت ہے، موجودہ صورتحال سے آپ بھی متاثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب اس میں جو ہے گرفتار ہیں، لیکن اس میں تو باہمی تسلی کی کلمات ہونا چاہیے، باہمی تعاون کے جذبات ہونا چاہیے، بجائے کہ تعاون کرنے کو کون کہے اور ان کی نوکریوں کو لوگ برخاست کر رہے ہیں۔ اس قدر درندگی
کیسے دل ہوں گے ان نظما کے اور ان صدور کے جو ان حالات میں، ایسے قسم پرسی کے عالم میں، ایسی پریشانی کے عالم میں اپنے لوگوں کا، اپنے مدرسین کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں تو کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے، آئیے، جو کہ تھوڑا بہت ہم سب مل کے کھاتے ہیں۔ یہ تو مل بانٹ کر کھانے کا وقت تھا، تھوڑا بہت جو ہے مل بانٹ کے آئیے۔ تو یہاں جو ہے ایک طرف تو نظامات کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے مدرسین، بعض مدرسین کی طرف سے بھی زیادتی۔ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں مدارس کے خلاف، ہر طرف، ہر گلی میں، کوچے میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ کا ادارہ ہے، آپ کا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو بھی ہمدردی چاہیے۔ جیسے نظما اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے دکھ درد میں کام آئیں، مدرسین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے کے دکھ درد میں ادارے کے بھائی خواہ بن کریں، اس کی بدگوئی نہ کریں، اس کے خلاف بازار میں بیٹھ کر پروپیگنڈا نہ کریں۔ تو آج یہ دونوں طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، دونوں طریقے عمل جو ہے غلط ہے۔ مدرسین کو اپنے ادارے کا بھائی خواہ ہونا چاہیے، اور نظما اور ذمہ داران مدارس کو اپنے اساتذہ کا بھائی خواہ اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے جو ہے طرفین سے معاملہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت طرفین سے معاملہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تنخواہ ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کو اس کا انتظام کر کے دینا ہے۔ وہ آپ کے موظف ہیں، ان کے ساتھ کلی طور سے ہمدردی کرنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق۔ اور نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم دلاسا تو دلائیں، تسلی کے کلمات تو کہیں، ان کو مطمئن تو رکھیں کہ بھائی آپ گزارا کیجئے، کسی طرح سے گزارا کیجئے، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، گزارا کیجئے، انشاءاللہ جیسے حالات سدھرتے ہیں آپ کی پوری تنخواہ ملے گی، آپ کو تنخواہ ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس فکر میں ہیں، ہم اس کوشش میں ہیں کہ آپ کی تنخواہیں آپ کو پہنچیں۔ تو اس طرح سے ہمدردی کے کلمات کم از کم تو کہہ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کو اور زخم پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور رب العالمین ان حالات کو اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بلا اور یہ مصیبت اور یہ عذاب جو ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے، اللہ تعالی اس کو دور فرمائے۔ آپ بلاد و عباد سب کو اللہ تعالی سکون عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔